میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ مولا حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر مولا حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ سرزمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے فرزند رسول آپ مالک ہیں، یہ ساری سرزمین آپ ہی کی ہے، آپ کے نانا رسول اللہ کی بدولت یہ سرزمین ہمیں عطا ہوئی ہے، یہ سرزمین آپ رکھ لیں۔ اب اگر رکھنا چاہتے ہیں تو مولا نے فرمایا میں غصب نہیں کرنا چاہتا، میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں۔ آج ہی کے دن مولا حسین علیہ السلام نے ایک مخصوص رقم دے کر سرزمین کربلا کو خرید کیا، اور اس سرزمین کربلا کو مظلوم کربلا نے قبیلہ بنو اسد کے سپرد کر دیا۔ توجہ ہے نا، سرزمین کربلا مولا نے خرید کی مالکوں سے، اور پھر مالکوں کے حوالے کر دیا کہ جس کی ملکیت تھی، پیسے دیے مولا نے، رقم ادا کی مولا نے، سرزمین کربلا خرید کی مولا نے، اور پھر اس سرزمین کو انہی لوگوں کے سپرد کر دیا کہ جن لوگوں سے مولا نے وہ سرزمین خرید کی تھی۔ لیکن اب مولا کی 3 شرطیں تھیں، توجہ ہے نا، مولا نے 3 شرطیں کی۔ 3 شرطوں پر مظلوم کربلا نے وہ سرزمین قبیلہ بنو اسد کے حوالے کر دی۔ مولا نے پہلی شرط یہ کی کہ یہ سرزمین میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سرزمین پر تم رہو، زندگی گزارو، اس سرزمین پر تم اپنی فصلیں کرو، اپنے مال مویشی رکھو، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ مولا نے پہلی شرط بتائی، پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم 10 محرم کے دن شہید ہو جائیں تو ہمیں اس سرزمین پر دفن کر دینا، پہلی شرط مولا نے۔ اور پھر مولا نے قبیلہ بنو اسد کے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے بڑوں کو روکا جائے، حکمران روک لیں، تو تم کھیل کود کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ پھر مولا نے قبیلہ بنو اسد کی خواتین کو اپنے پاس بلایا اور کہا اگر تمہارے مردوں کو حکمران نہ چھوڑیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے یہاں آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پہلی شرط مولا نے یہ لگائی کہ ہماری لاشوں کو اس سرزمین کربلا میں دفن کیا جائے، اور دوسری شرط کہ جو بھی ہمارے زوار ہوں، زائرین حسین جو بھی ہوں، جہاں سے بھی آئے انہیں نہ روکا جائے۔ تیسری شرط مولا حسین علیہ السلام نے جو قبیلہ بنو اسد کے ساتھ لگائی وہ یہ تھی کہ جب بھی ہمارے زوار یہاں پہ کربلا آئیں تو 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا، 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ یہ 3 شرائط مولا حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے، اور اپنی سرزمین جو کہ پیسوں سے خرید کی تھی، سرزمین کربلا ان کے سپرد کر دی۔ اور آج بھی عزیزان محترم میں سلام پیش کرتا ہوں عراق کے مومنین پر، خاص طور پر کربلا کے مومنین، خاص طور پر نجف کے مومنین، کہ جو آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود امام حسین کے زواروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے نا، کوئی انہیں پانی پلاتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی انہیں کھانا کھلاتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے عراقی بھی ہیں، بہت سے ایسے کربلائی بھی ہیں، بہت سے ایسے نجفی بھی ہیں کہ جو زواران حسین کے پاؤں دباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو زواران حسین کے جوتوں کی پالش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
جن کو جنت سے جو را منگایا گیا، جن کو دو شے نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرا